شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو علم و ادب کا معاملہ ہے اس میں ایک بات بڑی اہم ہے کہ جتنے اکابرین اس وقت تھے جو معاصرین تھے اور اس کے بعد جو تشریف لائے اور آج تک ایون جس کسی نے صحیح معنوں میں آپ کو پڑھ لیا اور آپ کو سمجھ لیا اس نے سر جھکا کر آپ کے مراتب کا اعتراف کیا. تو ایک تو اس پہ ذرا بات کیجئے کہ آپ کے علم و ادب کے حوالے سے اکابرین نے کس انداز سے اعتراف کیا, پھر آپ کی تعلیمات کا اس وقت جو معاشرے میں ظاہر ایک جو معاشرے میں فساد بپا تھا, جو اثر تھا آپ کی تعلیمات کا, اس پہ بھی ذرا بات کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صرف عوام کے درمیان ہی مشہور نہیں تھے. آپ کو القابات صرف عوام کی طرف سے نہیں ملے تھے. ہمارے یہاں پر تو یہ چلتا ہے نا کہ آپ نے 4-5 مرید بنا لیے تو وہ مرید ہی آپ کو شیخ الاسلام, شیخ الحدیث, شیخ التفسیر کہہ رہے ہوں گے, اور باقی دیگر لوگ جو ہے وہ آپ کے اوپر تنقید کر رہے ہوں گے. ایسے مریدوں اور پیروں کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ عموماً مطلب پیر جو ہے وہ اڑتا نہیں ہے, مرید اڑاتے ہیں. تو یہاں پہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا معاملہ یہ تھا کہ آپ مفتی اعظم, غوث اعظم ہونے کے ساتھ ساتھ مفتی اعظم علماء کی نگاہوں میں بھی تھے. اور وہاں پر ایسے ایسے علماء تھے جن میں تذکرہ پہلے ابتدائی طور پر 2 شخصیات کا کروں گا کہ یہ وہ 2 شخصیات ہیں کہ جن کی تنقید سے شاید ہی کوئی محفوظ رہا ہو. ان میں ایک علامہ ابن تیمیہ اور ایک دوسرے ان کے شاگرد علامہ ابن کثیر. علامہ ابن تیمیہ جو ہے وہ عمومی طور پر جو ہے وہ صوفیہ کے حق میں نہیں نظر آتا, لیکن جب غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تذکرہ اپنی کتابوں میں کرتے ہیں تو فرماتے ہیں الشیخ. وہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ قطب العارفین ہیں, آپ کی تعلیمات کا تذکرہ کرتے ہیں, آپ کے کشف کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں, اور وہاں پہ بتاتے ہیں کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کشف کا کیا عالم تھا. اسی طریقے سے آپ کے شاگرد ہیں علامہ ابن کثیر, وہ بھی ایسی شخصیت ہے, ظاہر سی بات ہے استاد کا اثر تو منتقل ہونا ہے, تو وہ بھی تنقیدی کرتے تھے. لیکن جب غوث پاک کا تذکرہ کرتے ہیں تو غوث پاک کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت سے جتنا نفع مخلوق کو پہنچا ہے اس کا تذکرہ کرنا بھی, اس کے تذکرے کے لیے بھی ہمارے پاس الفاظ موجود نہیں. یہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وہ شان ہے کہ آپ کی بارے میں وہ لوگ بھی تعریفی کلمات ادا کر رہے ہیں جو دوسروں پر تنقید کر رہے ہیں. ابن تیمیہ, اگر میں غلط نہیں مجھے کریکٹ کیجئے گا, کہ آپ کے دادا استاد بھی ہوتے ہیں اس اعتبار سے کہ علامہ ابن قدامہ جو ہیں وہ بیسیکلی ابن تیمیہ کے استاد ہیں. ابن تیمیہ جو ہیں وہ اپنا کیا کہتے ہیں ان کے دادا استاد غوث اعظم ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اچھا, پھر اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ یافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ کہتے ہیں کہ علماء, فقہا, محدثین, صلحاء اور اہل علم کی کثیر جماعت اطراف و اکناف سے چل کر عراق میں آتی اور آپ کی مجلس میں جب بیٹھتے تو پھر زندگی بھر آپ کے پاس موجود رہتے اور علم حاصل کرتے رہتے تھے. ایک تذکرہ حضرت نے فرمایا تھا امام یحییٰ بن نجاح الادیب صاحب کا, کہ جو شاعری کے بارے میں دیکھنے گئے تھے کہ آج اپنے شعر کتنے کہتے ہیں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے. یہ بڑا زبردست بات ہے. جی, اسی طریقے سے ایک اور جو ہے وہ امام ابو محمد خشاب نحوی, یہ نحو کے بڑے ماہر تھے. یہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں پہلے بڑا شعرا سنا تھا کہ ایک ہیں اللہ کے ولی, تو میں پہنچ گیا ان کی بارگاہ میں امتحان لینے کے لیے, اور پھر جب میں وہاں پر پہنچا تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو گفتگو تھی اس کے اندر مجھے نحو کے سلسلے میں کوئی گفتگو نہیں ملی, تو مجھے بوریت سی محسوس ہونے لگی. تو میں نے دل میں کہا کہ آج کا دن تو میں نے لگتا ہے ضائع کر دیا. اب جیسے ہی دل میں یہ خیال آیا تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمات, وہ کہتے ہیں کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ میری طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ تم جو ہے وہ ذکر اللہ کی مجلس پر نحو کی مجلسوں کو ترجیح دیتے ہو, ہماری بارگاہ میں آؤ, ہم تمہیں نحو کا سبویہ بنا دیں گے. یہ سبویہ امام النحو کہلاتے ہیں, جو نحو کے اندر گویا کہ ایک اتھارٹی رکھتے ہیں. تو یہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان تھی. اچھا, اب اس گفتگو کا اثر کیا ہوا, تو ہم دیکھتے ہیں کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب درس و تدریس کے منصب پر فائز ہوئے نا, تو آپ نے امت کو ایسے افراد عطا کیے کہ جن افراد نے معاشرے کے اندر ایک انقلاب برپا کیا اور بڑے بڑے مناصب پر فائز ہوئے. خصوصی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان نور الدین زنگی جو ہیں, انہوں نے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک شاگرد حامد بن محمود کو حران میں جسٹس مقرر کیا. اسی طریقے سے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک اور شاگرد زین الدین علی بن ابراہیم دمشقی, یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے مشیر رہے. اور باقی آپ کے جو شاگرد تھے ان میں سے ہر شاگرد جو ہے وہ کہیں پہ تدریس کے منصب پر فائز تھے اور کہیں پر جو ہے وہ قرآن و حدیث کا درس دینے. بلکہ میں نے بتایا نا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی جو ہیں ان کے مطلب چیف کمانڈر جو ہے ابن قدامہ تھے, لشکر میں ایک بہت بڑی تعداد جو آپ کے شاگردوں کی. جی, تو یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امت کو ایسے شاگرد عطا فرمائے کہ ہر شاگرد نے تزکیہ نفس کے اندر بھی کمال کیا اور لوگوں کی اصلاح کے اندر بھی کمال کے درجے پر پہنچا.